بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شہورہ، اور میں اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور دوستوں سے شیئر بھی کر دیں۔ آخر میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق اللہ العظیم۔ اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جنہوں نے برے کام کیے ہیں وہ ان کو ان کے عمل کا بھی بدلہ دے گا، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں ان کو بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، البتہ کبھی کبھار پھسل جانے کی بات اور ہے۔ یقین رکھو تمہارا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، لہذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ، وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ سورۃ النجم کی آیت 31 اور آیت 32 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے پچھلے مضمون کی تکمیل کے لیے جب عقیدہ رسالت اور توحید اللہ تعالی شانہ کی شان وحدانیت، شان ربوبیت اور اس کے علو مرتبہ اور سب جہان اس کے تحت میں ہونے کا ذکر فرمایا، تو ہر چیز کا ایک مآل اور نتیجہ ہوتا ہے، اور اہل عقل کہتے ہیں کہ عاقل کی ہر حرکت کسی وجہ پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو علم اور عقل اور سمجھ عطا کی، جب ہم گھر سے نکلے مسجد کے آنے کے لیے، نیت ہے نماز پڑھیں گے اور فلاں نیک کام کریں گے، اور اب نیت کسی کی کچھ نہیں، منہ اٹھائے جا رہا ہے تو کہا جاتا ہے یہ تو بیوقوف ہے، اس کو تو عقل ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہاں کس طرف جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے۔ حق تعالی شانہ کا کوئی کام حکمت سے خالی ہرگز نہیں ہے۔
اللہ نے ویسے ہی جہانوں کو پیدا کیا اور ہماری تخلیق ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کے سب کاموں میں بے شمار حکمتیں ہیں، کیوں؟ وہ تو خالق عقل ہے، وہ تو علم کی اصلی صفت سے متصف ہے۔ آیت میں ارشاد ہے، اے لوگو زمین و آسمان، ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی مخلوقات میں غور کرو، تمہیں کوئی اور رب نظر آتا ہے تو تمہیں دکھائی دینا، نہ عقلاً اور نہ کسی بھی اعتبار سے۔ اللہ کی شان یکتائی سب مخلوقات میں عیاں ہے۔ اس نے ایک سورج بنایا ہے، مجال ہے کوئی انسان یا مخلوق دوسرے کا تصور بھی لے آئے کہ ایک اللہ کا شمس ہے سورج، تو وہ تو شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ ایک سورج پاکستان یا امریکہ فلاں ملک کے سائنسدانوں نے بنا لیا، وہ جی رات کو جب چاہتے ہیں بٹن دباتے ہیں اوپر آ جاتے۔ ہمارے تو یہ بڑے سے بڑا بلب جتنی چاہیں ہم اس پہ زور لگا لیں، یہ تو ایک کمرے کو بمشکل ایک پورے گھر کے لیے ایک لائٹ کافی نہیں، زیادہ چاہیں۔ اور کوئی کہے کہ پورے پنجاب کے لیے حکومت نے ایک بلب تیار کیا ہے، رات کو تمہیں اس کی روشنی کافی ہوگی، لوگ کہیں گے اس کی مت ماری گئی ہے، یہ رب کا مقابلہ۔ وہ تو رب کا سورج ہے جو سب جہان، ہماری ایک زمین نہیں، ایسی بلا مبالغہ لاکھوں اور کروڑوں زمینوں کو روشن کر رہا ہے۔ وہ رب کا سورج ہے، وہ رب کا دیا ہے، رب کی ساری ہی قدرتیں ایسی ہیں۔ ارشاد ہے لیجزی الذین، اے بندے تو ذرا غور کیا کر، تجھے پیدا کر کے زندگی عطا کر کے مار دینا یہ کوئی کام ہوا؟ نہیں، تیرے ہر کام، ہر فعل، ہر بول کی نگرانی ہو رہی ہے، اور تجھے بتایا گیا ہے یہ ہے خیر اور یہ ہے شر، یہ ہے بلائی اور یہ ہے برائی۔ کوئی بتائے تب، نہ بتائے تو تیری فطرت میں رکھا گیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جب تک انسان کا دل اور روح بگڑتے نہیں، وہ تقسیم اندر سے جاری رہتی ہے۔ تو نے اچھا بولا، کوئی شخص خوش ہوا تیری بات سے، کسی کو نفع ہوا تو سبحان اللہ، تو خود مطمئن ہے، اور بات سننے والا اس سے خوشی پا رہا۔ کسی کو گالی نکالی اور بدگوئی کی تو تیرا دل، خواہ وہ کتنا ہی مسکین شخص تھا، تمہیں پتہ تھا کہ یہ بولے گا میں 2 تھپڑ بھی لگاؤں، وہ بولا بھی نہیں، لیکن اگر تو غور کرے تیرے نفس میں انانیت، واہ میں بڑا ہوں، لیکن اگر فکر کرے، غور کرے کہ مجھے رب نے طاقت اور اس کے مقابلے میں بڑائی دی ہے، آیا میرے اوپر بھی کوئی ہستی ہے؟ اگر ہمارا باپ ہی سامنے ہو تو وہ انصاف پسند ہو تو ہمیں اس وقت بھی جرت نہیں ہوتی، چہ جائے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور میں یہ انانیت کا معاملہ کروں۔ بہت باتیں چودھری صاحب عبدالحمید صاحب کی یاد آتی ہیں کہ میرے بیٹے نے وہاں لڑائی کی اسکول میں، ایک بچہ وہ غریبوں کا تھا، تو 2-3 نے مل کر اسے بڑا مارا، تو انہوں نے پرچہ کروایا، ساری کہانی سناتے تھے، اور خلاصہ یہ کہ میں نے اپنے بچے کو اس بچے کے سامنے، اسکول ماسٹر کے سامنے جا کر پیش کیا کہ جتنی زیادتی میرے بیٹے نے کی ہے میرے سامنے یہ بدلا لے۔ تو کیا جو خالق کائنات ہے اس کا کوئی نظام نہیں، وہاں انصاف نہیں ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کتنا بڑا وہاں انصاف ہے اللہ کے ہاں، کہ تیری کوئی چھوٹی سی نیکی بھی ایسی نہیں ہوگی کہ حقارت چلی جائے، اس کا پتہ ہی نہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب تجھے میں نے بنایا ہی نہیں تھا، تیرے اجزاء ابھی مٹی میں تھے، مٹی سے ابھی وہ گندم بننی تھی، چاول،
جو تیرے دادے اور باپ نے کھا کر یہ مادہ اولین اللہ نے بنانا تھا، تو مٹی کے تو جب ترابی اجزاء تھے تو رب کے علم میں اور اس کی قدرت کے، جب فرمایا کہ تیرا وجود میں نے شروع کیا ماں کے پیٹ میں، وہاں تو اندھیریاں ہی اندھیریاں ہیں اور 3 پردے ہیں، ماں کا پیٹ کا اندھیرا اور اندر پھر رحم مادر بچہ دانی، اور پھر ایک اور غلاف رب نے چڑھایا ہے بچے کے اوپر۔ یہ 3 اندھیرے تو مستقل ہیں۔ فرمایا کہ مجھے تو تمہاری خبر کامل وہاں بھی تھی، اور جب تو پیدا ہو لیا اور اللہ نے تجھے جوانی، طاقت، رہنائی اور پورا عروج بخش دیا، اب تو کہے آنا میں میرے نہیں، انسان کو زیب نہیں دیتا۔ فلا تزکوا انفسکم، فرمایا کہ اپنی بڑائیاں نہ جتلایا کرو، میں بڑا نیک، پاک، متقی، ہر گناہوں سے بچ کر رہنے والا، فرمایا ہونا چاہیے لیکن اترانا نہیں چاہیے، لوگوں کو بتانے کا فائدہ کوئی نہیں، اور اکثر انسان اپنی توصیف میں مبالغہ کرتا ہے، اور ہر وہ چیز جو خود سے منسوب ہے اس میں باتیں بڑھا کر کہتا ہے، اس لیے فائدہ کوئی نہیں، گناہوں سے بچو، نیک کام کرو، اور حق تعالی شانہ نیکیوں کی وجہ سے گناہ کیے ہوئے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ چھوٹے گناہ جب ہم مسجد کی طرف آتے ہیں اور وضو کرتے ہیں اور قدم نیکی کی طرف اٹھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ پاک اس کے عوض میں ہر قدم پر ایک نیکی اور ہر قدم پر ساتھ ہی ایک گناہ کی بھی معافی، یہ تو اللہ کی رحمت ہے اور اس کی شان کریمانہ ہے۔ لیکن جو بڑے گناہ ہیں مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کرے، قتل ہے، زنا ہے، چوری، ڈاکہ، سود، یہ سخت ترین حرام ہیں، ان کی تفصیل قرآن پاک میں بڑی واضح کر کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک مرد عورت حرام طور پر ملتے ہیں وہ زنا ہے؟ فرمایا نہیں، جب کوئی شخص حرام نظر اٹھاتا ہے، غیر عورت پر شہوانی نظر ڈالتا ہے، تو اس نے آنکھ سے زنا کیا ہے۔ فرمایا اس سے باتیں کرتا ہے، یہ زبان کا زنا ہے، یہ فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی باتیں لذت لے کر سنتا ہے تو کانوں سے زنا کر رہا ہے۔ فرمایا وہ جو آخری زنا کی صورت تم کہتے ہو وہ تو پھر مہر لگ گئی، وہ مہر یوں ہوئی کہ اس کے اعضاء سب اس گندے گناہ میں ملوث ہو گئے، اور اس کی سزا کتنی بڑی ہے، شدید تر ہے کہ موت سے شروع ہو کر پھر قبر کے اندر، پھر آخرت حشر کی رسوائی، کہ ایسے لوگوں کے اجسام سے ایسی گندی ترین بدبو ہوگی کہ دوسرے جہنمی بھی توبہ توبہ کر اٹھیں گے، اے اللہ اس پڑوس کو دفع کر، ہمیں کسی اور کھاتے میں ڈال، ان کی تو بدبو اتنی بری اور بدترین ہے کہ ایک لمحہ یہاں نہیں گزارا جائے۔ آج ہم مسلمان ہو کر ان سب کاموں کو چپ چپیتے کیے جا رہے ہیں، کان پر جوں نہیں رینگ رہی، اور اللہ پاک منع کر رہے ہیں کہ بڑے گناہوں سے بچ کر ہمیشہ مومن رہے۔ طریقہ یہی ہے کہ احکام کی پابندی، حرام چیزوں سے بچیں اور فرائض میں لگے رہیں، تو ایک قوت دل میں پیدا ہوتی ہے، بندہ گناہ سے بچتا ہے، اس کو اللہ پاک نے متقی قرار دیا۔ جو دنیا میں گناہوں سے بچا وہ آخرت کی رسوائی اور دوزخ کی آگ سے بچا، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں مجھے متقین کا پورا پورا علم ہے، میں سب کو قیامت میں ہرگز برابر نہیں کروں گا۔ جنہوں نے اللہ کی اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی خوف، خطرہ، خدشہ
کسی طور نہیں، وہ پورے مطمئن ہوں گے اور ان کا اولین ہی داخلہ جنت میں کر دیا جائے گا۔ رہے گناہ گار چھوٹے بڑے، فرمایا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، ہر مسلمان کو، ایمان والے کو بخشوں گا ضرور۔ ہو سکتا ہے کسی ایسی نیکی پر کہ جو رب کو بہت پسند آ گئی اور سارے گناہ معاف کر دے، چھوٹے بھی بڑے بھی۔ اور یہ بھی عین احتمال ہے کہ تول کر کے جتنے گناہ زیادہ نکلے اتنی سزا دے کر، یہ قطعی فیصلہ نہیں کہ میں نے سب کو بخش دینا ہے صرف ایمان پر، نہیں، دونوں باتیں ہیں۔ اللہ کو پورا اختیار ہے تول کرنے کا، انصاف پورا پورا، تو اس میں تو بہت پھنسیں گے۔ اور اللہ کسی کو چھوڑ دے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا، یا اللہ، وہ ہمارے استاد تھے، ایک بچہ روزانہ سبق سناتا تھا، قرآن پاک کے حافظ تھے، تو اس نے ایک دن نہیں سنایا، اسے نہیں یاد ہوا، کوئی وجوہات ہوتی۔ اور دوسرا جو تھا ایک دن سناتا تھا، ایک دن نہیں، ایک دن مار کھاتا تھا۔ وہ استاد نے، وہ جو روزانہ سنانے والا تھا نا، اس کو سزا نہیں دی، ایک دو ڈنڈے جو ہوتے تھے نا، وہ کھڑا ہو گیا دوسرا، آندہ اینو کیوں نہیں یہ ماریا جی، یہ تو کوئی رشتے تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ روزانہ روٹین پر کام کرتا تھا، آج بیچارے کی طبیعت خراب یا کوئی مسئلہ ہو، اور تو روز کبھی سناتا ہے کبھی نہیں، کبھی سناتا ہے کبھی۔ حق تعالی شانہ کیا رحمت کی بہت راہیں ہیں، امید ہر گناہ گار کو ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک مجھے بخش دیں، اور اگر تائب ہو جائے، گناہوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو پاک کر لے، پھر دوزخ کا تصور نہیں ہے کہ اللہ پاک ایسے متقی اور نیک بندے کو وہاں کی سیر کروا کے لائے، نہیں، یہ رول حق تعالی شانہ کا نہیں۔ ان باتوں کو یہاں ہمارے لیے ذکر فرمایا ہے کہ تم جس درجے پر بھی پہنچ جاؤ تقوی اور نیکی کے، دعویٰ نہیں کرنا، اصل بات اللہ کو معلوم ہے اور جزا سزا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ بات بری ہوتی ہے کہ لوگوں میں خود بندہ اپنے باپ دادوں کی توصیف کرے، ہم بڑے نیک پرہیزگار متقی اور ایسے ہیں۔ نہ دین کے اعتبار سے یہ بات بھلی ہے، نہ دنیا کے اعتبار سے میں بڑا کماؤ پتر ہاں، سارا محلہ سست ہے، نہیں، تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے اگر خوبی دی ہے تو شکر کر سکتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ دعویٰ یہ بری چیز ہے۔ حق تعالی شانہ صحیح سمجھ عمل کی توفیق۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تو کریم ذات ہے، کرم کا معاملہ، سب گناہوں سے بالخصوص کبائر سے بچنے کی توفیق عنایت۔ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش، بالخصوص ہم سب کے والدین میں سے آئزہ اہل تعلق، ان ایمان والوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جیسے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ہمارے بعد والے ہمارے حق میں تیرے حضور ہماری بخشش کا، علو درجات کا دعا کرنے والے ہوں۔ یا اللہ پاک حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی توفیق بخش، قرآن پاک کا شغف نصیب فرما، یہ نور ہمیں، ہمارے گھر والوں، آل اولاد، نسلوں کو نصیب فرما۔ بزرگ دعا فرما رہے تھے، یا اللہ مجھے اور میری قیامت تک آنے والی ذریت اور نسل کو کفر سے بچانا، کتنی بڑی دعا ہے۔ ایمان پر قائم رکھنا اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ آپ دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ النجم کی آیات مبارکہ 31 اور 32 کی تلاوت اور ترجمہ بیان کیا گیا۔ مدرس تھے جناب حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔
اسے ضرور سبسکرائب کیجیے اگر آپ نے نہیں کیا. اگر آپ نے کر لیا ہے تو آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے. آمین. اپنے بہت خیال رکھیے گا اپنا اور اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ہمیں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا. آخر میں یہ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.